اے محبان اولیاء اللہ، آج ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کا ایک ایسے واقعے کا راز لائے ہیں کہ جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صابر پاک کی گولڑ والی کرامات کا راز کیا ہے۔ آخر صابر پاک کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ذات کو بھی بھول گئے تھے؟ اور اتنا ہی نہیں، ہم آپ کو صابر پاک کی گولڑ والی کرامات پر اٹھنے والے بدعقیدہ لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سبھی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اولیاء اللہ، فقراء و درویش و صوفیاء کرام سے جڑی خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑ جائیے۔ اے محبان اولیاء اللہ، بے شک صابر پاک کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یقیناً صابر پاک ایک بڑے ہی صاحب جلال اور ایک صاحب فقر بزرگ ہیں، اور آپ کی گولڑ والی کرامات بھی جس میں آپ استغراق کی حالت میں کھڑے رہے تھے وہ کافی مشہور و معروف ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی محبت و نسبت سے دور لوگ ہیں، یہاں ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اولیاء اللہ تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے، اور جب صابر پاک گولڑ کی ڈال پکڑ کر کھڑے رہے تو پھر نماز کس نے پڑھی؟ اے محبان اولیاء اللہ، تو اب میں آپ کی خدمت میں اس کے دو جواب، ایک ظاہری جواب اور ایک باطنی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر صابر پاک گولڑ کی ڈال پکڑ کر کیوں کھڑے رہے۔ تو اے محبان اولیاء اللہ، ولایت کی دنیا میں اولیاء اللہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جسے استغراق کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ استغراق کے عالم میں انسان کسی خاص روحانی کیفیت میں مکمل طور پر گم و غرق ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں انسان کا قلب اور انسان کی روح دنیا سے اور اہل دنیا سے، یہاں تک کہ خود کی ذات سے بھی نکل کر مکمل طور پر اللہ کی قربت میں متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس عالم میں انسان کے قلب کو سکون اور اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغراق کے عالم میں انسان کو اللہ کی قربت کا گہرا احساس ہوتا ہے جسے بیاں کر پانا ممکن نہیں، بلکہ خود اس کا ذاتی تجربہ محسوس کیا جاتا ہے، اور یہی وہ استغراق کا عالم تھا کہ جس میں گم و غرق ہو کر خود صابر پاک گولڑ کی ڈال پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اے محبان اولیاء اللہ، اس کا ظاہری جواب یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ جب انسان کسی کیفیت کی وجہ سے مجترب ہو جاتا ہے، صاحب حال ہو جاتا ہے، ہوش کے مقام سے نکل کر لاہوش کے مقام میں آ جاتا ہے، تو اس پر شریعت ساکت ہو جاتی ہے، یعنی اس انسان پر اس وقت شریعت کا حکم لازم نہیں آتا۔ لہٰذا کسی صاحب حال و استغراق والے شخص پر نماز ظاہر کا اعتراض اٹھانا نیری جہالت ہے۔ اے محبان اولیاء اللہ، اور اس کا باطنی جواب یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حضور، اللہ کی یاد میں کھڑا ہونا، قیام کرنا، خود کو اللہ کے سپرد کرنا۔
تو اب خود سوچو کہ جو شخص اللہ کے حضور اس طرح کھڑا ہو کہ جسے حاضری اور حضوری دونوں مل گئی ہو، جو دنیا و اہل دنیا سے ہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی نکل کر اللہ کی یاد میں گم و غرق ہو گیا ہو، تو بتاؤ وہ نماز سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو اصل صلاۃ ادا کر رہا ہے۔ اور اسی حال میں صابر پاک گولڑ کی ڈال پکڑ کر کھڑے تھے اور عالم استغراق میں گم ہوئے غرق تھے، اور خود کی ذات کو بھلا کر اللہ ہی کے حضور اللہ ہی کی یاد میں کھڑے ہوئے تھے۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں اور نہ کوئی آرزو رہے۔